الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية ومن علم ينتفع به ومن عمل صالح ومن ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تقریر تو ابھی آپ کے سامنے آپ کے جو مہمان بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں وہ حضرات کریں گے۔ میں تو 10-5 منٹ میں اپنی بات کہہ کر ختم کروں گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، اپنی امت کو، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا اور آخرت میں لابھ اور کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ یہ دنیا انتہا نہیں ہے، یہ دنیا در حقیقت دوسری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے۔ جو آدمی اپنی دوسری دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر، اپنی کتاب قرآن کو اتار کر ہمیں بتا دیا کہ خدا کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا راستہ کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کا نبی اپنی رحمت کا راستہ بتا رہا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ مانوش جب مر گیا ہے، وہ جو کچھ کر کے گیا کرتا تھا، موت کے بعد جب موت آئی سب ختم۔ نماز پڑھتا تھا، موت آ گئی، نماز پڑھنا بند ہو گیا۔ روزہ رکھتا تھا، موت آئی، روزہ بند ہو گیا۔ ہر سال حج کرتا تھا، موت آ گئی، حج بند ہو گیا۔ فرماتے ہیں کنتو کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے مگر وہ کام زندہ رہتے ہیں۔ آدمی مر گیا، جب مرا تو اس کے وہ سارے کام جو کرتا تھا سب رک گئے، ختم ہو گئے۔ جو کر چکا آخرت میں قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا
کنتو موت آ گئی، جو کچھ کرتا تھا جیسے دنیا ختم اس کی، اسی طرح دنیا کے کام کاج بھی ختم۔ بھئی روز دکان جاتا تھا، دکان جانا ختم، روز پیسہ بینک میں جمع کرتا تھا، سب ختم، کھانا کھاتا تھا، ختم۔ کیوں؟ سب تو جیون کے ساتھ تھا، جیون ختم، ساری دنیا ختم۔ کنتو اللہ کا نبی بتاتا ہے کہ کچھ کاج ایسے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو گیا، دنیا بھی ختم ہو گئی، کنتو وہ کاج اب بھی زندہ ہے اور اس کا ثواب اسے مل رہا ہے، حالانکہ مر گیا۔ اللہ کے نبی نے مثال کے 3 چیزیں بتائی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، انسان نے صدقہ کیا، لیکن صدقے 2 ہیں۔ ایک تو صدقہ دیا ختم ہو گیا، بھوکا ہے، کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر گیا، ختم، اب شام تک کے بعد پھر دوبارہ کسی اور سے لے گا۔ کپڑا پہنا دیا کسی کو، ننگا تھا، یہ کپڑا 2 دن رہے گا، 4 دن رہے گا، 10 دن رہے گا، 1 مہینہ رہے گا، سال بھر، ختم۔ پیاس لگ رہی تھی، پانی پلا دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگنے لگے گی، ختم۔ کنتو صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو چلتا رہے، جرا یجری، اس کے معنی چلنے کے، ایسا صدقہ جو رکے نہ، چلتا رہے۔ کیا ہے؟ کسی انسان کے نے کوئی کنواں کھدوا دیا، جو آتا ہے پانی پیتا ہوا چلا جاتا ہے، 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، دنیا ایک خلقت ہے، پانی پی رہی ہے، جا رہی ہے۔ یہ ہے صدقہ، رکا نہیں، چل رہا ہے صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَنْ يُعَذِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آدمی اپنے بیٹے کو کوئی ادب سکھلا دے، دین کا، کیا نماز سکھلا دے، وضو کا طریقہ سکھلا دے، مہمان نوازی سکھلا دے، کوئی مہمان آئے تو اس کی خدمت کرے۔ فرماتے ایک بات، کیا؟ جب جاؤ سلام کرو، بچے کو سکھلا دیا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی فقیر کو، غریب کو، یتیم کو 8 پاؤنڈ جیسے کھانا کھلا دے، پیٹ بھر گیا اس کا۔ کنتو یہ جو اس نے اپنے بچے کو سکھلایا ہے، یہ بچہ اگر 100 سال زندہ رہے گا تو جب کسی سے ملے گا السلام علیکم، اور اس کا ثواب اسے ملے گا جس نے سکھلایا تھا۔ تو صدقۃ جاریۃ، کوئی وقف کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھودوا دیا، غریب اور فقیر مسافر لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے کوئی گھر بنوا دیا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ مرنے والا تو مر گیا، مگر یہ گھر 50 سال چل رہا ہے، 100 سال چل رہا ہے، 200 سال چل رہا ہے۔ اسلام نے کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے جسے چھوڑ دیا ہو، اپنی امت کو اللہ کا نبی بتا کر گیا ہے، اور اسی پر اس امت نے بالکل ابتدا سے لے کر آج تک امت اسی کے اوپر قائم ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریۃ،
ایسا صدقہ جو جاری ہے، چل رہا ہے۔ میں کبھی سوچا کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے 150 200 سال پہلے 500 700 800 سال پہلے مسجدیں بنوائی۔ دلی کے اندر جامع مسجد ہے 600 سال پرانی، اور جونپور ایک قصبہ ہے یو پی کے اندر، دلی ہندوستان میں 800 سال پرانی مسجد ہے، آباد ہے۔ 800 سال، 600 سال، 400 سال، 500 سال سے پانچوں وقت نماز ہوتی ہے۔ اب دیکھو بنانے والے کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ پھر عید اور بقرعید میں تو اتنا کہ ایک ایک مسجد میں 20 50 ہزار آدمی نماز پڑھتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ کل قیامت کے دن کتنا ثواب انسان کو ملے گا، ایک آدمی تصور نہیں ہو سکتا کہ 600 سال تک 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے اور 10 ہزار آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کتنا ثواب ہے۔ مدرسے بنا دیے ہندوستان کے اندر، دیکھو ایک مدرسہ دارالعلوم، اس ایک مدرسے سے ہزاروں ہزار مدرسے دنیا کے اندر بن گئے۔ کل قیامت کے دن حضرت نانوتوی اور ان کے ساتھی حاجی سید عابد حسین صاحب جب میدان محشر میں چلیں گے تو لاکھوں آدمی ان کے پیچھے ہوگا۔ کیوں؟ ایک صدقہ ہے جو رکا نہیں، چل رہا ہے۔ دوسری چیز فرماتے او علم ينتفع به، یا کسی انسان نے ایسا علم رکھ دیا سامنے جس علم سے اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے لابھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ قرآن شریف چھاپ دیا اور اس کے 1000 2000 10,000 50,000 نسخے قرآن چھاپ کر دنیا کے اندر پھیلا دیے۔ اب لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے اسی کو دیکھ کر حفظ کر رہے ہیں، آدمی روز قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ قرآن چھاپنے والا کون ہے پتہ بھی نہیں کسی کو۔ دیکھو قرآن سعودی عرب سے چھپتا، ساری دنیا میں جہاں چلے جاؤ مسجدوں کے اندر چھپا ہوا رکھا ہے۔ کتنے چھپتے ہیں اللہ عالم، وہ چھاپنے والے کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جب ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں مشین ادھر سے ادھر ہوتی ہے، 25,000 قرآن چھپ کے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد ادھر سے ادھر ہوگی تو اور 25,000۔ دن بھر میں کتنے لاکھ چھپتے ہیں، میں نے مجھ سے کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں، ہم تو ٹرک بھرتے ہیں اور بھر کے بھیجتے ہیں، کہاں جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ جو چھاپنے والا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ ساری دنیا پڑھ رہی ہے، کیا ہے؟ علم ہے جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ علم ہو یا اسباب علم ہو، کیا ہے سبب علم؟ کتاب، مدرسہ، جو چیز بھی علم آخرت انسان کو دے رہی ہے، جس سے اس کی آخرت آباد ہو، موت کے بعد اس کے کام آئے، اللہ کی رحمت کا راستہ دکھلانے والا، اللہ کی جنت تک پہنچانے والا، اور انسان جو اس کے لیے سبب بن گیا، کارن بن گیا، اس انسان کے لیے موت کے بعد جب تک چلتا رہے گا، دنیا لابھ اٹھاتی رہے گی، یہ مر گیا کنتو ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یہی ذریعہ ہے اس کا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں او ولد صالح يدعو له، یا کوئی اولاد، ہر اولاد نہیں،
فرماتے ہیں ایسی اولاد جو صالح ہے، نیک عمل کرنے والی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اولاد ہے اور صالح ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، اگر دعا نہیں بھی کرتی، باپ نے حافظ قرآن بنا دیا اور وہ روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے، باپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ باپ نے نماز سکھلا دی، روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، باپ نے وضو کرنا سکھلا دیا، وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور یہ سب باپ نے سکھلایا، دعا نہیں بھی کرتا، تب بھی اس کے ہر عمل کے اندر ثواب ماں باپ کو پہنچ رہا ہے۔ نہ کرے دعا، اور اگر دعا بھی کرے تو وہ تو نور علی نور۔ 3 چیزیں بتائیں، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، تینوں کے اندر ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایسا عمل ہے جو برابر چل رہا ہے، صدقہ ہے چل رہا ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، خانقاہ بنا دیا، 50 سال 100 سال 150 سال مسجد بنا دی، 1000 سال تک چل رہی ہے۔ علم ينتفع به، علم جس سے نفع، قرآن شریف چھپوا دیے، حدیث کی کتابیں چھپوا دی، فقہ کی کتابیں چھپوا دی، فقہ اور حدیث اور قرآن کے پڑھنے کے لیے مدرسے بنوا دیے، مر گیا، لیکن مدرسہ ہے، آباد ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، چل رہا ہے عمل۔ تیسری چیز اولاد، آدمی مر گیا، اولاد چھوڑ کر گیا، اولاد کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، باپ مر گیا، اب یہ بیٹا مان لو کہ 80 سال تک زندہ رہا، 80 سال تک تہجد پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزانہ قرآن پڑھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے؟ چاہے 1 سورت پڑھتا ہے، قرآن کی 1 سورت بھی کم نہیں ہے، 80 سال تک پڑھتا چلا گیا، باپ 80 سال پہلے مر گیا تھا، 80 سال تک روز اس کا لابھ باپ کو پہنچ رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ اس کے قرآن کو پڑھنے، نماز پڑھنے کے لیے ذریعہ یہی باپ بنا تھا۔ اچھا 3 چیزیں بتائیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ مان لو ہماری مسجد بنا دی کسی نے، اب دیکھو اس مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی جاتی ہے، یہ مسجد 50 سال آباد رہے، 100 سال آباد رہے، 200 سال آباد رہے، پھر اس مسجد میں امام صاحب روزانہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ مسجد بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، اور علم ينتفع به بھی ہے، سبحان اللہ، یہاں علم بھی ہو رہا ہے۔ اب بچے، آپ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، کس لیے بھیجتے ہیں؟ تاکہ آپ کا بچہ صلاح پائے، نماز سیکھ لے، روزہ سیکھ لے، ایمان سیکھ لے، لا الہ الا اللہ سیکھ لے، محمد رسول اللہ سیکھ لے۔ مدرسے والے، مسجد والے کہتے ہیں اس کو مہینے کے اندر $50 اس کی فیس بھی دو، آپ $50 بھی دے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ آپ کا بچہ مومن بن جائے، ایمان والا بن جائے، مرنے کے بعد یہ بچہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم رہے گا،
ثواب آپ کو ملے گا۔ $50 تو آپ ہی دیتے تھے، بھیجتے تو آپ ہی تھے۔ یہ ہماری جو مسجدیں ہیں وہ صرف مسجدیں نہیں ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، اولاد کو صلاح و فلاح اور لابھ سکھلانے کا مرکز بھی ہیں۔ ہر خیر اس مسجد کے اندر ہے۔ میرے بھائی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں کہ آپ مسجد بنائیں، اور پھر مسجد بنانا تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس کسی نے دنیا میں مسجد بنا دی، مسجد کا کیا مطلب؟ اللہ کا گھر۔ جس طرح بیت اللہ، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، ان مسجدوں کی نسبت بھی اسی طرف ہے، ان کا قبلہ وہی ہے، اس لیے ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ اتنا بلند مقام ہے کہ یہ تو بہت اچھی دیوار ہے۔ اللہ کے نبی کی جو مسجد تھی اس کی تو دیواریں سب مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کسی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دیوار پر کسی نے تھوک دیا، تھوک پڑا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا تو چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی دیوار پر تھوک دیا کسی نے۔ اللہ کا نبی خود اٹھا اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، اور ایک انصاری سے کہا کہ اگر فرمایا کسی کے گھر میں خوشبو ہو تو لے کر کے آؤ۔ ایک انصاری دوڑے ہوئے گئے اپنے گھر سے خوشبو لے کر کے، اللہ کے نبی نے وہاں خوشبو لگائی۔ یہ مسجد کا مقام ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے توفیق دے دی کہ وہ مسجد بنائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ بنا ڈالا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مسجد کا مقام یہ ہے دنیا کے اندر کہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم رات میں دیکھتے ہیں آسمان کی طرف تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اللہ کی وہ مخلوق جو آسمان میں رہتی ہے، فرشتے، جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں تو یہ مسجدیں انہیں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا کہ جس شخص نے مسجد بنا دی اللہ نے اس کے لیے گھر جنت میں بنا دیا۔ اس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا ہے، جنت کے اندر اللہ اس کے لیے گھر بنائیں گے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مسجد کا۔ حدیث ولو کمفحص قفات، ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے جس کو ہمارے یہاں اردو میں ٹٹیری کہتے ہیں، چھوٹی سی اتنی بڑی کبوتر کے برابر ہوتی ہے، جتنا بڑا اس کا گھونسلہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اگر اتنی ہی بڑی مسجد بناتی ہے، مطلب یہ کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلی کی جامع مسجد کی طرح مسجد بنائے، ضرورت کے مطابق مسجد جس نے بنا دی اللہ نے اس کے لیے گھر جنت کے اندر بنا دیا۔ اسی لیے مسلمان چاہے بادشاہ ہے یا غریب ہیں، جہاں رہتے ہیں اپنی مسجد بناتے ہیں، یہ سمجھ کر نہ میں ہمارا بھی حصہ اس کے اندر کر لو، ہمارا بھی جنت کے اندر گھر بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی 13 سال نبوت کے بعد مکہ معظمہ میں رہے تو قریش نے تو بڑی مخالفت کی، وہاں مسجد آپ کیا بناتے، وہاں تو ایک اللہ کی عبادت کرنا بھی مشکل تھا۔
یہاں تک کہ صحابہ ہجرت کر کے افریقہ میں چلے گئے، حبشہ میں، کہ جا کر کے وہاں آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اب مکے کو چھوڑو، ہجرت کرو مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ تشریف لائے مدینہ منورہ سے پہلے اس زمانے میں 3 میل دور، اب تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، قبا ایک جگہ ہے، جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ یہاں جو خاندان آباد تھا وہ بنو عمرو بن عوف، یہ لوگ آباد تھے۔ اللہ کے نبی یہاں آ کر ٹھہرے ہیں، اور یہاں ٹھہر کر کے سب سے پہلی جو مسجد آپ نے بنائی ہے وہ مسجد ہے مسجد قباء۔ اس کا سب سے پہلا پتھر اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ سے رکھا، اور دوسرا پتھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ پھر جمعے کے دن آپ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ راستے میں ایک اور خاندان آباد تھا، انہی کے بھائی بنو سالم ابن عوف، وہاں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے چلے تو مدینہ منورہ میں پہنچے۔ مدینہ منورہ کے لوگ تو منتظر تھے، یہاں آئے آپ، تو یہاں آ کر کے آپ نے پہلے جو فکر فرمائی وہ مسجد کی فکر فرمائی، اور یہاں وہ مسجد کی بنیاد رکھی جس مسجد کو آج ساری دنیا جاتی ہے، اور وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اب دیکھو اس مسجد کو اللہ کے نبی نے بتایا، اور امت 1400 سال سے وہاں کتنے نماز پڑھ چکے، اربوں اور خربوں آدمی نماز، اس کا ثواب میں شرکت ہے اللہ کے نبی رسول اللہ۔ لیکن مسجد انہوں نے بنائی ہے۔ میرے بھائی، مسجد کا بنانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اس لیے ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر بادشاہوں نے، ان کے پاس اللہ نے انہیں دولت دی تھی، انہوں نے بنوایا، لیکن جہاں بھی مسلمان جاتا ہے بغیر مسجد کے نہیں رہتا۔ آپ بھی اس ملک میں آئے ہو، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کے اندر اس کا احساس ہے کہ وہ جہاں رہے وہاں بغیر مسجد کے نہیں رہتا۔ جہاں دنیا کے اندر جاؤ مسجدیں ہی مسجدیں روز بنتی چلی جا رہی ہیں، اور مسلمان ہی بنواتا ہے، لیکن اپنی خالص بہترین سے بہترین کمائی جو حلال سے حلال ہو، اس میں ملاوٹ 1 پیسے بھر بھی حرام کی نہ ہو، اسی دولت کو خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھو مکہ معظمہ کی مسجد ہے، کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے بنایا، ورنہ حضرت آدم نے بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آ گیا، کعبۃ اللہ کی دیوار اس طوفان میں ختم ہو گئی، کچھ پتہ نہیں تھا کہاں ہے کعبۃ اللہ۔ اب حضرت ابراہیم آئے، اللہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں جاؤ اور کعبۃ اللہ کو جو گم ہو گیا، دیواریں ختم ہو گئی، دوبارہ بناؤ۔ کسی کو پتا نہیں تھا، اللہ نے دونوں باپ بیٹے نبی ہیں، ان کو بتلایا کہ یہ جگہ ہے کعبۃ اللہ کی۔ پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ اس کی بنیاد موجود تھی، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی کہ بنا رہے تھے، نہیں، بنیاد موجود تھی، اس بنیاد کو اٹھا رہے تھے۔
اس بنیاد کو اٹھا کر کے کھڑا کیا، اور اٹھاتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ نے ہم سے اپنے گھر کی تعمیر کی شرافت سعادت ہمیں عطا فرما دی، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ ہر مسجد کی تعمیر میں جس کو بھی حصہ مل جائے، چاہے 2 پیسے کا، $2 کا، $1 کا، دعا یہی کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، اے اللہ اسے قبول۔ اور اللہ ہمیشہ حلال کمائی کو قبول کرتا ہے، حرام کو نہیں قبول کرتا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے جو پیسہ دو وہ پیسہ 100 کے 100% حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے دے گا آدمی اور حرام دے گا، خطرہ ہے کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس مسجد کے بدلے میں جنت میں گھر بنوانے کے لیے جو پیسہ ہو حلال ہونا چاہیے، اور یہ دل کے تمنا ہونی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو دیکھو اس طرح قبول فرمایا ہے کہ اللہ اکبر، 1400 سال سے آج تک ساری دنیا، چاہے مشرق میں چلے جاؤ آسٹریلیا تک، چاہے مغرب میں چلے جاؤ امریکہ تک، چاہے شمال میں روس تک چلے جاؤ، اور چاہے جنوب میں ساؤتھ افریقہ تک چلے جاؤ، ساری دنیا اسی ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اور اس قبلے کی دیواروں کو کس نے اٹھایا تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ کوئی ایک نبی لگتا نا، یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں، ریل چلتی ہے، اگر پہاڑ پر چلتی ہے تو اس میں 2 انجن رکھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے اندر 2 نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور دونوں کے دونوں کی اولاد میں، ایک کی اولاد کے اندر تو سارے بنو اسرائیل، اور ایک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الانبیاء۔ اور کیا اللہ کیا کام لے رہا؟ کعبۃ اللہ کو مناؤ۔ ایسی قبولیت ملی کہ روزانہ کروڑوں آدمی دن میں 5 مرتبہ اس کی طرف کم سے کم سجدہ کرتے ہیں، اور خدا جنہیں توفیق دیتا ہے راتوں کو اٹھتے ہیں، روتے ہیں، اور اسی قبلے کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ میرے بھائی بڑی سعادت کی بات ہے جس کو اللہ توفیق دے دے۔ اس لیے مسجد کو بنانا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور ایسا گھر ہے کہ اس کو بناؤ اور اپنا گھر جنت میں بناؤ۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اس لیے یہ حضرات کریں گے تقریر اور یہ کریں گے۔ میں نے تو چند باتیں آپ سے کہی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور آپ اس مسجد کی تعمیر کرائیں۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی اپنی بالکل خالص کمائی لگانا اس کے اندر، ذرا بھی شبہ نہ ہو، اور اللہ سے عہد کرو کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی رضا کے لیے لگا رہے ہیں، نہ کوئی دکھلانا نہ کچھ بتانا مقصود ہے، بلکہ جتنا اخفا ہو اور جتنا بھی اظہار نہ ہو عطا کیا جا سکتا ہے وہ اتنا دو، اللہ تعالی قبول فرمائے اور شرافت و سعادت سے نوازے، اور پھر اللہ تعالی اس مسجد کو اولاد کی صلاح و فلاح کے لیے اور علم قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے ذریعہ بنا دے۔ سبحان اللہ، تینوں کی تینوں چیزیں ایک ہی چیز میں جمع ہو جائیں گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور پھر اس رزق حلال کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالی خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔